الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، اللہ جل شانہ نے اپنے مخلوق کو عبادت کا حکم عطا فرمایا کہ تم میری عبادت کرو۔ اب تمام کائنات کے لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کرنا یہ فرض ہے۔ نماز کا حکم عطا فرمایا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ روزے کے بارے میں فرمایا اتموا الصیام، روزے مکمل کرو۔ حج کے بارے میں میرے رب نے فرمایا، حج اور عمرے کے بارے میں کہ اتموا الحج والعمرۃ للہ، کہ میرے گھر کا حج اور عمرہ کرو۔ ذکر کے بارے میں فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، جس وقت تم نماز مکمل کر لو تو چاہیے کہ تم میرا ذکر کرو۔ غرض یہ جتنی بھی عبادات ہیں انسانوں کے لیے اس میں حکم ہے کہ وہ رب کی عبادت کریں، لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جس عمل کو اللہ خود بھی کرتا ہے، اور جس عمل کو اللہ خود کرے اللہ نے اس کا حکم اپنے فرشتوں کو بھی دیا اور انسانوں کو بھی دیا، اور انسانوں کو جن عبادات کا حکم عطا فرمایا ان عبادات میں رب شریک نہیں ہے، کیونکہ عبادت یہ عبد سے ہے، اور عبد کا لفظ عجز اور انکساری پر دلالت کرتا ہے، اور اللہ رب العزت عاجزی اور انکساری سے پاک ہے۔ نماز کا حکم دیا، انسانوں نے نماز کا اہتمام کرنا ہے، رب نماز پڑھنے سے پاک ہے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، انسانوں پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو وہ اس کی ادائیگی کریں، رب زکوٰۃ ادا کرنے سے پاک ہے۔ روزوں کا حکم دیا کہ اللہ کے لیے روزے رکھو، تو انسانوں کو دیا، رب روزے رکھنے سے پاک ہے۔ حج بیت اللہ کا حکم عطا فرمایا کہ اللہ کا گھر کا حج کرو، اللہ حج کرنے سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات دینے والی ہے، انسان لینے والے ہیں۔ اللہ کی ذات عطا کرنے والی ہے، انسان اللہ کی عطاؤں کو وصول کرنے والے ہیں۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں
اللہ رب العزت نے ان تمام عبادات میں انسانوں کے ساتھ اللہ کی ذات شریک نہیں ہے۔ ایک عبادت ایسی ہے کہ ایک عمل ایسا ہے کہ اس عمل کو اللہ خود بھی کرتا ہے اور فرشتے بھی کرتے ہیں، اور انسانوں کو بھی اللہ نے حکم عطا فرمایا کہ یہ عمل تم بھی کرو۔ اور وہ کیا عمل ہے؟ میرا رب نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ کی ذات، اللہ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی صلاۃ و سلام میرے پیغمبر پر، میرے محبوب پر بھیجو۔ تو جسے اللہ کر رہا ہے، اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں، اللہ نے اس کا تقاضا انسانوں سے بھی کیا ہے کہ تم بھی میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود بھیجو، یہ صلاۃ بھیجو، یہ سلام بھیجو۔ تو کتنی عبادات ہیں، کسی میں اللہ کی ذات شریک نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس قدر ہیں، اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ہیں، رفعتیں ہیں، کہ وہ تقاضا کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، صلاۃ و سلام آپ پر بھیجا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنے رب کا تعارف ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے صدقے یہ کائنات سجی ہے، چمکی ہے، اور جو ہے ٹمٹمائی ہے، حسین بنی ہے، خوبصورت بنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ماں کہلائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بیٹی کہلائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بیوی کو عزت ملی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بہن کو عزت ملی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے اور آپ کو اسلام ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے اور آپ کو جو ہے دین اسلام ملا، قرآن ملا، حدیث ملی، احکامات ملے، فرائض ملے، رب ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس قدر ہیں کہ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر احسانات ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تشریف لائے ہوئے ہوتے تو کب کی امت تباہ ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کب کے اس امت کے چہرے مسخ کر دیے جاتے، کب کے اللہ کے عذاب کے شکار ہو جاتی، نیست و نابود ہو جاتی۔ تو یہ اب تک دنیا کا وجود جو قائم ہے، امت گناہوں کے باوجود اپنی جگہ پر کھڑی ہے اور دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے صدقے ہے کہ دنیا کا نظام آج تک چلا آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس قدر ہیں کہ ان احسانات کو یاد کر کر میرا اور آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمتوں اور رفعتوں کی دعائیں کی جائیں، برکتوں کی، عظمتوں کی اللہ سے درخواست کی جائے۔ یہ میرا اور آپ کا پوری امت کا حق بنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کسی بھی کام میں، کسی بھی عمل میں، کسی بھی فعل میں مخلوق کے ساتھ شامل نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت اگر کسی فعل میں، کسی کام میں اللہ رب العزت شریک ہوئے ہیں تو وہ ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صلاۃ و سلام بھیجنے پر، درود بھیجنے پر۔ تو ایک طرف اللہ کی ذات ہے اور ایک طرف فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتوں کی جماعت ہے، اور ایک طرف انسانوں کی جماعت ہے۔ تین ذاتیں ہیں،
ایک رب کی ذات، ایک فرشتوں کی جماعت اور ایک انسانوں کی جماعت۔ اب رب کا درود کیا ہے اور فرشتوں کا درود کیا ہے اور انسانوں کا درود کیا ہے؟ تو میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، تینوں میں فرق ہے۔ اللہ رب العزت درود کس طرح بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے درود کس طرح بھیجتے ہیں، انسان اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کس طرح بھیجتے ہیں؟ تو انسانوں کا درود تو یہی ہے، امت مسلمہ کا درود تو یہی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ صلاۃ ہے۔ اور انسانوں کا سلام کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ سلام ہے۔ تو حضرات صحابہ اکرام، بخاری شریف کی روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سلام کو تو جانتے ہیں کہ آپ پر سلام کس طرح بھیجا جائے، لیکن صلات کو ہم نہیں جانتے کہ صلات آپ پر کس طرح پہنچایا جائے، آپ پر بھیجا جائے۔ تو کہنے لگے سلام تو یہ ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا فرمایا؟ سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایہا النبی ورحمۃ اللہ، اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اللہ رب العزت کی برکتیں ہوں، السلام علینا، اور پھر یہ کہا کہ ہم لوگوں پر بھی سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تمام نیک بندوں پر بھی سلام ہو، سلامتی ہو۔ تو سلام کو تو ہم جانتے ہیں، اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صلات کو ہم نہیں جانتے کہ صلات کیا چیز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلات یہ چیز ہے کہ تم جب صلات بھیجنے کا ارادہ کرو تو تم یوں کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیا فرما رہے؟ فرمایا اللہم، اے اللہ، صلی علی محمد، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلات بھیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر آپ صلات بھیجئے، کما صلیت علی ابراہیم، ہم نے اپنے دادا جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری کائنات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کی عظمت نہیں ہے، کسی کی رفعت نہیں ہے، کسی کا احترام نہیں ہے جتنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ کس طرح کس انداز میں اور کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجا جائے، لیکن اے اللہ جتنا صلات آپ اپنے پیغمبر، اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آپ نے بھیجا ہے، اے اللہ آپ بھیجتے جس طرح ان پر رہے ہیں، آپ اسی طرح صلات کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جاری فرما دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی طرح صلات پہنچتا رہے۔ تو اللہ رب العزت سے یہ درخواست کر رہے ہیں ہم لوگ کہ اے اللہ جس طرح آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر صلات بھیجا، وعلی آل ابراہیم، فرمایا کہ جس طرح آپ کی اولاد پر آپ نے صلات بھیجا، اسی طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی صلات بھیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی صلات بھیجیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کعبۃ اللہ کو بنانے والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کو بسانے والے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام
جو ہے بت شکن تھے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 360 بتوں سے کعبۃ اللہ کو پاک فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے تو آپ کی آمد کی برکت سے کعبۃ اللہ میں رونقیں آئی ہیں، رحمتیں آئی ہیں، برکتیں آئی ہیں، اور جو ہے مخلوق کا رجحان کعبۃ اللہ کی طرف بڑھا ہے۔ اور دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا قبولیت کی ایک نشانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ تو اے اللہ، جس طرح آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر صلوات بھیجتے رہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اپنے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی صلوات بھیجتے رہے۔ تو ہمیں تو صرف اتنا آتا ہے، اس سے زیادہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس قدر ہیں اس امت پر کہ اتنے احسانات کسی اور کے نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر عطا فرمایا۔ تو اس طرح صلوات بھیجا، ابھی آپ سے بھیجا جا رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا صلوات اور سلام تو یہ ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کا سلام کیا ہے، فرشتوں کا درود کیا ہے، فرشتوں کا درود کیا ہے؟ تو پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرشتوں کا درود یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ہیں، رفعتیں ہیں، بلندیاں ہیں، عظمتیں ہیں، فرشتے اس کی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ان رفعتوں میں اور اضافہ کر، یا اللہ ان عظمتوں میں اور اضافہ کر، یا اللہ اس احترام میں اور اضافہ کر، یا اللہ اس بلندی اور شان میں، مرتبے میں اے اللہ اور اضافہ کر۔ یہ جو فرشتوں کی دعا جو ہے، یہ فرشتوں کا درود ہے، یہ فرشتوں کا سلام ہے۔ تو رب کا سلام کیا ہے، رب کا صلات کیا ہے، اور رب کا سلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کا صلات یہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر اس بیان فرمایا ہے اس روایت کو کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کی مجلس قائم فرماتے ہیں، اور فرشتوں کے مجلس کا قیام فرما کر پھر میرا رب یوں کہتا ہے کہ میں نے اپنے پیغمبر کو ایسا حسین بنایا کہ میں نے قرآن عطا فرمایا، اس کے صدقے میں نے اپنے پیغمبر کو ایسا حسین بنایا، میں نے قرآن میں اس کو واللیل کہا، میں نے اپنے محبوب کو ایسا حسین بنایا کہ میں نے قرآن میں اس کے چہرے کو والضحیٰ کہا، میں نے اپنے پیغمبر کو ایسا حسین بنایا کہ اس کے بالوں کو میں نے قرآن کریم میں واللیل کہا، میں نے اپنے محبوب کو ایسا حسین بنایا کہ اس کی آنکھوں کو میں نے ما زاغ البصر کہا، میں نے اپنے پیغمبر کو ایسا حسین بنایا کہ میں نے اس کے ہونٹوں کو شفتین کہا، میں نے اپنے پیغمبر کو ایسا حسین بنایا کہ اس کی عظمت کو میں نے بڑھایا اور بڑھاتا چلا گیا۔ جب سے کائنات بنی اس سے پہلے سے کائنات کے بننے سے قبل نبی کے تذکرے ہیں، اور کائنات بن چکی نبی کے تذکرے ہیں، نبی کی گونج ہے، کائنات ختم ہو جائے گی، میدان حشر نشر کے زمانے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرشتوں کی جماعت میں اللہ رب العزت کا تذکرہ فرمانا، آپ کے چہرے کا، آپ کی زلفوں کا، آپ کی آنکھوں کا، آپ کے ہونٹوں کا، آپ کے وجود کا، آپ کے چہرے کا، آپ کے جسم کا، آپ کے کمالات کا، آپ کی عظمتوں کا، یہ اللہ رب العزت جو تذکرہ فرما رہے ہیں، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام جو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کس طرح بھیج رہے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعتوں کا تذکرہ، عظمتوں کا تذکرہ، وجود کا تذکرہ، کمالات کا تذکرہ، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چال کا تذکرہ، ڈھال کا تذکرہ، عبادات کا تذکرہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاقیات کا تذکرہ قرآن جس سے بھرا ہوا ہے، فرشتوں کے جماعت میں جو اللہ فرما رہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے۔ اور فرشتے جو اللہ رب العزت سے درخواست کر رہے ہیں، اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بڑھاتے چلے جائیے، بڑھاتے چلے جائیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعتوں کو بڑھاتے چلے جائیے، بڑھاتے چلے جائیے۔ فرشتے اللہ رب العزت سے درخواست کر رہے ہیں، تو یہ فرشتوں کا درود ہے۔ اور ان
इंसानों का दुरूद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम। सलाम किस अंदाज में भेजना? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर नमाज के अंदर हम ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेज रहे हैं। हर नमाजी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सलाम भेज रहा है कि ए अल्लाह, आप सलामती नाजिल फरमाइए, सलाम हो तेरे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की रहमतें हों, अल्लाह की बरकतें हों। और फिर क्या कहा जा रहा है? अस्सलामु अलैना, सलाम हो हम सब पर, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और सलाम हो तमाम अल्लाह के नेक बंदों पर। अब सबको सलामती के अंदर शामिल किया जा रहा है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको, अपनी उम्मत को सलाम सिखलाया है। और सलात क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरे वाजिब एहतराम अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद के अल्फाज कम मुख्तसर भी हैं, तफसीलन भी हैं। दुरूद छोटा भी है, दुरूद बड़ा भी है। किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलकाबात को दुरूद में शामिल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है आदाब को दुरूद शरीफ के अंदर शामिल किया। तो मुख्तलिफ अल्फाज जो है दुरूद शरीफ के मिलते हैं, लेकिन अफजल तरीन जो दुरूद है वो दुरूद इब्राहीमी है, क्योंकि दुरूद इब्राहीमी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तज़किरा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का भी तज़किरा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का भी तज़किरा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद, हम सब के जो है जद्द अमजद पैगम्बर खुदा हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी तज़किरा है कि जिसे अल्लाह ने मेराज कराई आग के अंदर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई आसमानों पर बुलाकर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगम्बर के बाद अगर किसी का मर्तबा है, किसी की शान है, तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। तो इस दुरूद शरीफ के अंदर जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हुआ, अब हमें तो नहीं मालूम कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद किस तरह भेजेंगे, क्योंकि ऐसे अल्फाज का चुनाव हमारे पास नहीं है, क्योंकि आपकी अज़मतें इस कदर हैं, आपकी रिफ़ातें इस कदर हैं, आपका अदब और एहतराम और अज़मत और शान ही इस कदर बुलंदियों पर है कि हमारे पास अल्फाज नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सिखला दिए वो अल्फाज कि तुम इस तरह मुझ पर दुरूद भेजो, तुम इस तरह मुझ पर सलाम भेजो। तो मेरे वाजिब एहतराम अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी इबादत इस उम्मत पर फ़र्ज़ फरमाई, हमने देखा नमाज अल्लाह ने कुरान करीम में हुक्म दिया कि अक़ीमुस्सलाह, तुम नमाज अदा करो, यह हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ने हुक्म दिया व आतुज़ ज़का, तुम ज़कात अदा करो, यह अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म है अतिम्मुल हज्ज वल उम्रा, तुम अल्लाह के लिए हज और उम्रे को मुकम्मल करो, यह हम पर फ़र्ज़ है। ज़िंदगी में एक मरतबा साहिब हैसियत पर हज करना। और फिर अल्लाह का हुक्म है अतिमुस्सियाम, रोज़ों को मुकम्मल करो। जिस तरह नमाज फ़र्ज़, जिस तरह ज़कात फ़र्ज़, जिस तरह हज बैतुल्लाह ज़िंदगी में एक मरतबा साहिब हैसियत पर फ़र्ज़, जिस तरह रोज़ों का क़याम जो एहतमाम ये फ़र्ज़, इसी तरह ज़िंदगी में मेरे वाजिब एहतराम अज़ीज़ दोस्तों एक मरतबा हर शख्स पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना, सलात व सलाम पढ़ना ये फ़र्ज़ है। और अगर कोई इस फ़र्ज़ियत का इनकार करे तो वो शख्स जो है काफिर हो जाता है, और अगर इस फ़र्ज़ियत में सुस्ती करे तो फिर वो फासिक हो जाता है। जिस तरह नमाज का इनकार करने वाला, क्योंकि नसे कतई है नमाज को एहतमाम करो, इसको पढ़ो। अब अगर कोई शख्स जो है इसका इनकार कर दे, मैं तो नहीं पढ़ता, मुझ पर कोई फ़र्ज़ नहीं है नमाज, तो ये शख्स काफिर हो गया। ये उलमा जो है किसी शख्स को काफिर बनाते नहीं है, लेकिन कुफ्रिया काम करने वालों के बारे में बतलाते हैं कि इस तरह का जो काम करे वो कुफर के दर्जे पर चला जाता है। तो जो नमाज को जानबूझकर उसका इनकार ही कर दे उसकी फ़र्ज़ियत का, तो वो क्या है, वो काफिर हो गया। और अगर कोई शख्स नमाज में जानबूझकर सुस्ती करे तो फिर वो फासिक हो गया। और अगर कोई शख्स गफलत की बिना पर नहीं पढ़ता तो ये फासिक है। तो नमाज के अंदर जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, इसके अंदर सुनन भी हैं, मुस्तहब्बात भी हैं, और इसके अंदर इसके आदाब भी हैं। इसी तरह दुरूद शरीफ के भी कुछ आदाब हैं। दुरूद शरीफ के भी फ़र्ज़ है कि ज़िंदगी में एक मरतबा पढ़ना या दुरूद ये फ़र्ज़ है। फिर इसमें सुनन भी है, मुस्तहब्बात भी हैं। और फिर मेरे नबी ने उसे नमाज के अंदर सिखलाया कि तुमने दुरूद किस तरह पढ़ना है। आपने जब अपने रब की तारीफ़ की तो आपने पढ़ा बुलंद आवाज़ से, अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر قل هو اللہ احد کو پڑھا۔ آپ جہری آواز میں بلند آواز سے اپنے رب کی جو ہے تعریف کرتے چلے جا رہے۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہا، آپ رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم آپ نے پڑھا، رکوع میں آپ جھکے ہیں اور قیام میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے وہاں پر اپنے رب کی تعریف کی، رکوع میں اپنے رب کی عظمت کو بیان فرمایا، پھر سجدے میں گئے، وہاں پر اپنے رب کی جو ہے تعریف کی، تحمید کی، تقدیس کی۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تشہد میں جب جو ہے درود کا مسئلہ آیا تو یہ آداب بتلایا گیا، جس وقت درود تم پڑھو تو اس انداز میں پڑھو کہ تشہد کی شکل میں ہو، دو زانو ہو کر بیٹھو، ادب کے ساتھ بیٹھو، تمہارا رجحان، تمہاری جو ہے دل کا میلان پوری طرح رب کی طرف ہو، تم سنجیدگی کے ساتھ اس کا اہتمام کرو، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، تمہارا چہرہ قبلے کی طرف ہو، تشہد کی حالت میں تم ہو، اور دل میں دل کے اندر تمہاری پوری دل کی رغبت اور میلان رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو۔ اس انداز میں پوری توجہ کے ساتھ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے جانے کا ادب ہے، احترام ہے۔ اگر اس درود شریف کے علاوہ اللہم صلی علی، اس درود شریف کو ہم پڑھتے ہیں، اس میں ہم خود براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر درود بھیج رہے، بلکہ اللہ رب العزت سے فریاد کرتے اے اللہ آپ اپنے حبیب پر درود بھیجئے۔ اللہ تعالیٰ تو بھیج رہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے اس امت کے لوگوں کو، ہم مسلمانوں کو، تو ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اس قدر ہونا چاہیے کہ ہم اگر خود بھیجیں تو شاید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، مرتبہ ہے، اس مرتبہ اور شان کے مطابق ہم درود نہ بھیج سکیں۔ لیکن جب اللہ کو شامل کر لیا درود بھیجنے میں، اے اللہ اپنے شان آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجئے، پھر اللہ رب العزت تو اس قدر علیم ذات ہے، اس قدر خبیر ذات ہے، وہ اپنی شان جتنے اللہ رب العزت چاہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی بھرمار کر دیں، بھیجتے چلے جائیں۔ تو ہم نے اس درود شریف کے اندر اللہ رب العزت کی ذات اقدس کو شامل کر لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود بھیجا جا رہا ہے، اس لیے درود ابراہیمی تمام درودوں سے افضل ترین درود ہے، تمام درودوں سے افضل ترین درود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، میرے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ درود بھیجو میرا رب 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص 100 مرتبہ درود شریف مجھ پر بھیجتا ہے تو اللہ رب العزت 1000 مرتبہ اس پر درود بھیجتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ تم درود بھیجو اللہ رب العزت 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، 10 گناہ معاف فرمائیں گے، 10 درجات بلند فرمائیں گے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس کے مر جانے کے بعد اس درود شریف کو ایک انسانی شکل دے دیتا ہے، پھر اس کے لیے اس پر وہ درود بھیجتا ہے، اس کے لیے جو ہے رحمت کی دعائیں کرتا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجنے والا ہے کل قیامت کے دن وہ شفاعت کا حقدار ہوگا کہ میں اس کے حق میں شفاعت کروں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجنے والا ہے کل قیامت کے دن وہ شہداء کے ساتھ شامل ہوگا۔ جو مجھ پر درود بھیجنے والا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جو ہے شہداء کے برابر اس کو مرتبہ عطا فرمائے گا، مقام عطا فرمائے گا، اور میرے ساتھ جنت میں یوں داخل ہوگا، جنت میں نبیوں کے ساتھ داخل ہوگا، کس انداز میں کہ جس طرح کندھے سے کندھے ملے ہوئے ہوں، اس انداز میں درود بھیجنے والا جنت میں نبیوں کے ساتھ داخل ہوگا۔ تو میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، درود نہ پڑھنے والا میرے نبی کی طرف سے اس پر لعنت ہے، جبریل امین علیہ السلام کی طرف سے اس پر لعنت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر لعنت ہے۔ آپ جو ہے اس حدیث کو سنا نہیں جو رمضان سے متعلق ہے کہ جس نے اپنے والدین کو پایا ان کی خدمت کر جنت کو واجب نہیں کیا وہ ہلاک ہو جائے، جس نے ماہ رمضان کو پایا روزے رکھ کر بخشش نہ کروا سکا وہ ہلاک ہو جائے، اور جس کے سامنے میرے محبوب کا تذکرہ آئے اور محبوب کا تذکرہ سنے اور پھر وہ میرے محبوب پر درود نہ بھیجے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو درود شریف نہ پڑھنے والے کے لیے وعید بھی ہے اور درود شریف پڑھنے والے کے لیے بھرپور طریقے سے فضائل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔